تیری جالیوں کے نیچے تو 12 ربیع الاول کو چراغا کرنا ہما شما کی سنت نہیں، یہ رب العالمین کی سنت ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ رب نے اپنے محبوب کی ولادت پر آسمان پر ستارے کو روشن کر کے ہم غلامان مصطفیٰ کو یہ دلیل دے دی، اے غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، جب 12 ربیع الاول آئے تو بلا دلیل تم اپنے محبوب کی آمد پر کرو تو روشنی کرتے رہنا چراغا کرنا۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے آقا کی عمر شریف اب اتنی ہوئی تقریباً 1 ماہ کی ہو گئی، اور قبیلہ سعد یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، سارے لوگ جانتے ہیں تقریباً۔ قبیلہ سعد وہاں کی حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں کا نام کیا تھا یہ نہیں چیز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں کے معاملے میں کوئی کنفرم نہیں ہے، وہ جہاں پر آب و دانہ کا زیادہ اہتمام دیکھتی تھی وہاں پہ چلی جاتی۔ یہ غیر معقول روایت ہے، اس پر بہت کم ہی لوگوں کا اتفاق ہے۔ اکثر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ شہدہ نام کے ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے کتنے بچے تھے معلوم ہے؟ 4 بچے۔ حضرت حلیمہ کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ نام بھی بتا دوں، حضرت حلیمہ کے 2 بیٹے، ایک کا نام تھا عبداللہ اور ایک کا نام تھا حذیفہ، اور 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا عیسیٰ اور ایک کا نام تھا شیمہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں، مکہ تشریف لائی، کئی گھروں کا جائزہ لیتی ہیں، آپ تقاریر میں مسلسل سنتے رہتے ہیں، ساری روایات کو بہت اچھے انداز میں مرحوم مغفور مولانا غلام الدین عثمانی صاحب نے بڑے بہترین لب و لہجے میں بیان کیا ہے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکہ آئی تو اس وقت وہ فاقہ کا کشی کی شکار تھی، بھوکی تھی، ان کے پستان میں اتنا دودھ نہیں نکلتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کی بھوک مٹا سکتی یا پھر میرے سرکار کو دودھ پلا کر ان کی بھوک مٹا سکتی۔ لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کرتی ہیں، آنے کا مقصد بیان کرتی ہیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دیکھو میرا شہزادہ وہاں پہ آرام کر رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر ایک سفید رنگ کی چادر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار نبوت سے چہرے کو ہٹاتی ہیں، میرے آقا کے لب پر مسکراہٹ کھیل جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑ کر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخسار نبوت اور ان کی پیشانی اقدس کا بوسہ لیتی ہیں۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کرتی ہیں۔ ابھی تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پستان میں دودھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا کے لوحائے مبارک کو اپنے پستان سے لگاتی ہیں تو ان کے دونوں پستان دودھ سے بھر آتے ہیں، اور اس بات کی طرف دلیل ہو رہی ہے۔ اور ایک بات سنتے چلو، حضرت عبداللہ جو حضرت حلیمہ کے بیٹے ہیں وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ بھی بھوکے رہا کرتے تھے، ان کا بھی پیٹ نہیں بھرا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لوحائے مبارک کو اپنے پستان سے لگاتی ہیں تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا پستان دودھ سے بھر جاتا ہے، اور حضرت حلیمہ خود بھوکی تھی، ان کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، اور وہ شکم شیر ہو جاتی ہے۔ رب کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے، اے لوگوں یہ مت سوچنا کہ حلیمہ میرے محبوب کو پال رہی ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ میرا محبوب حلیمہ کو پال۔ حضرت حلیمہ
یہ احسان نہ جتانا کہ تم میرے محبوب کی پرورش کر رہی ہو، میرا محبوب تو تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہارا شکم سیر ہو رہا ہے، تمہارا پیٹ بھر رہا ہے، تمہارا بیٹا عبداللہ اس کا پیٹ بھر رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہے، تقریباً 5 سال کی عمر تک عمر شریف تک رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر وہاں کے لوگ کی پوری آبادی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی پوری آبادی قحط سالی کی شکار ہو جاتی تھی، غربت و افلاس کے مارے تھے وہ، ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن جب میرے سرکار جاتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، ان کے شوہر کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث سے کہتی ہیں نبی کے تشریف لے جانے کے بعد کہ جانوروں کا دودھ نکالو، وہی جانور جو پہلے دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے تھن خشک ہو گئے تھے، لیکن اب جب میرے سرکار حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تشریف فرما ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو۔ اب جب حضرت حارث جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ حلیمہ سے پوچھا عورتوں نے، اے حلیمہ ذرا یہ تو بتا یہ کیسے ہو گیا، تیرے گھر کے جانور اتنا دودھ کیسے دینے لگے؟ تو حلیمہ کہتی ہے اے لوگوں اب صرف میرے ہی جانور نہیں، اپنے جانوروں کو بھی دیکھو، لوگ اپنے جانوروں کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے تن دودھ سے بھرے ہوئے ان کے بھی تھن دودھ سے بھر گئے۔ لوگ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، حلیمہ مبارک ہو، تو ایسا برکت والا بچہ لے کر آئی ہے جن کی وجہ سے آج بارش ہوئی، ہماری پوری آبادی سیراب ہو گئی، سوکھے درخت لہلہانے لگے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جس جگہ لیٹے، جس بسترے پر لیٹے وہ جگہ وہ بسترا مہک جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میرے آقا جب تشریف فرما تھے تو لوگ کس طرح سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے ملاحظہ کیجئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس عورتیں پیالے میں پانی بھر کر لاتی اور کہتی اے حلیمہ تو جو پرانی بچہ لے کر آئی ہے، پیارا بچہ لے کر آئی ہے، ان کا ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا کر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کونین کے دست نبوت کو اس پیالے میں ڈال دیا کرتی، اب وہ پانی کو لے کر جاتے، بیماروں کو پلاتے تو بیمار اچھے ہو جاتے، جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ لوگوں کو بھیڑ لگی رہتی ہے، ایک مجمع ازدحام لگا رہتا ہے، کچھ پیالیوں میں تو نبی کا دست نبوت بڑھ جا رہا ہے، لیکن بہت سی پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی، حضرت حلیمہ سوچتی ہیں کہ اس طرح سے میں مجمع پر قابو نہ پا سکوں گی، اس طرح سے میں مجمع کو کنٹرول نہ کر پاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے مکان کے سامنے ہاؤس کھول دیتی ہے، اور ہاؤس کھولنے کے بعد دروازے کے سامنے ہاؤس کھولتی ہے، ہاؤس کھولنے کے بعد ہاؤس پانی سے بھر دیا، بھرنے کے بعد پورے قبیلے میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں اب سنو، جس کو محمد کے پاؤں کا دھوبا لے کر جانا ہے وہ اسے ہاؤس کھول کر جایا کرے۔ ارے قربان جاؤ، ہمارے اور تمہارے بھائی کا حال یہ ہے کہ ابھی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور نبی کے مقدس قدموں کا دھوبا دھویا جا رہا ہے۔ قربان جاؤ آسمائی امام حضرت پر، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر، انہوں نے اسی طرح اشارہ کیا جس کے قدموں کا دھوبا حیا پہ حیا ہے، وہ جانے مسیح حرام۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سوچا کہ لاؤ ذرا دیکھو کہ نبی کونین سور سے جاگ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جاتی ہے۔ آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے جب وہ بچوں کو دودھ پلا لیتی ہے، پلانے کے بعد وہ دیکھ لیتی ہے کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے، اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں تھپکیاں دے دے کر بچوں کو چھلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے سرکار کو دودھ پلا دیا، دودھ پلانے کے بعد سلا دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچتی ہے کہ لاؤ ذرا دیکھو کہ محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب قریب پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اور وہ انگلی کو کبھی پائیدی کی جانب لے جا رہے ہیں، کبھی سرہانے کی جانب لے جا رہے ہیں، کبھی داہنی جانب لے جا رہے ہیں، کبھی بائیں جانب لے جا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو دیکھا محمد کی انگلی آسمان میں جدھر جدھر گھوم رہی تھی، چاند اسی طرح گھومتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اگر محمد اپنی انگلی کو پائیدی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند
مجاہدی کی جانب جا رہا ہے، اگر سمانے کی جانب لے جا رہے ہیں تو جان سمانے کی جانب جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی طرف اشارہ کیا، جان جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے عہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ چند باتیں کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ دیکھیے میلاد النبی منانا بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، ہمارے اسلاف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص محفل میلاد منعقد کرتا ہے وہ مسلسل 1 سال تک امن و امان میں رہتا ہے۔ اور خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد مصطفیٰ کی شان میں کیا فرماتے ہیں؟ افضل الخلق بعد الرسول، نبی اور رسول کے بعد جس کا مرتبہ ہے، جس کا درجہ ہے، جس کی شوکت ہے، جس کی شان ہے، جس کی عظمت ہے، جس کا درجہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اگر جس نے میرے نبی کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا تو کل قیامت کے میدان میں وجہ میرے ساتھ۔ اور میلاد مصطفیٰ منانے سے کیا برکت ملتی ہے، کیا انعام ملتا ہے؟ ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، ہر نیکی کا ایک ثواب معین ہے۔ آپ قرآن پر ہر پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ میلاد مصطفیٰ منانے کا کیا اجر ہے؟ آؤ ذرا دیکھو، بہت مشہور روایت ہے جب سرکار کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام تھا سویبہ۔ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو سویبہ جاتی ہے اپنے آقا کے پاس اور ابو لہب سے کہتی ہے کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ وہ خوش ہو کر بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں، نبی کی خوشی میں نہیں، بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنے انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے اور یوں کہتا ہے جا تو آزاد ہے۔ وہ اس طرح سے اس کو آزاد کر دیتا ہے اپنی باندی کو۔ جب ابو لہب مر جاتا ہے، ابو لہب کیسا کافر ہے معلوم ہے؟ دنیا کا کوئی بھی کافر ہو، آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو کر مرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے، کافر کہیں گے، لیکن پورا متیقن ہو کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو کر مرا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اس کو ہدایت دے دی ہو اور وہ توبہ کر لیا ہو، بہرحال فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے، اس کو کافر کہا جائے گا۔ لیکن ابو لہب ایسا کافر ہے، سرٹیفائیڈ کافر ہے، سند یافتہ کافر ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ کافر ہے۔ تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اور صرف اتنا قرآن نے نہیں کہا کہ ابو لہب کی صرف دونوں ہاتھ تباہ ہو یا ابو لہب صرف کافر ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ابو لہب ایسی آگ میں بھیجا جائے گا جو بھڑکتے ہوئے شعلے، جس میں شعلہ زن آگ ہوگی، جس میں آگ بھڑک پڑے۔ ابو لہب ایسا کافر ہے، سرٹیفائیڈ کافر ہے، سند یافتہ کافر ہے، جس کے کافر ہونے پر قرآن نے اعلان کر دیا، جس کے جہنمی ہونے پر قرآن نے اعلان کر دیا وہ کافر نبی کی میلاد پر، نبی کی میلاد نہیں، اپنے بھتیجے کی میلاد پر، وہ نبی سمجھ کر آزاد نہیں کر رہا ہے، بھتیجا سمجھ کے آزاد کر رہا ہے۔ 1 سال کی بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں یہ ہے اور روایتیں ملتی ہیں کہ سرکار کے خاندان ہی میں سے کسی نے دیکھا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ابو لہب سامنے آیا۔ حضرت عباس پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن جب دوشنبہ کا دن آتا ہے تو میری اس انگلی میں پانی کے کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس انگلی کو میں اپنے منہ میں رکھ لیتا ہوں جس سے مجھ کو کچھ سکون ملتا ہے اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ کافر ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے اور یہ
کافر ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے ابدی اور دائمی عذاب ہے، یہ تو سرٹیفائیڈ کافر ہے، سند یافتہ کافر ہے، جس کو بھتیجے کے میلاد پر یہ انعام ملا کہ ہفتے میں ایک دن دوشنبہ کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم غلامان مصطفیٰ، ہم عاشقان مصطفیٰ نبی کی پیدائش پر میلاد منا دیں تو یقیناً ہمارے عذاب میں تخفیف کی صرف بات نہیں ہے، بلکہ خدا کی ایسی رحمت ہوگی کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے میں ہماری مغفرت۔ اللہ اور ایک بات، ہمارے ہمارے احباب نے چندہ کر کے اس مقدس محفل کا انعقاد کیا۔ دیکھیے چندہ آج سے نہیں ہو رہا، چندہ کرنا یہ صحابہ کی سنت، چندہ دینا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور چندہ کرنا یہ میرے سرکار کی سنت ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جس کے پاس جو ہے دے دے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، جہاد کے لیے اہتمام و انتظام کرنا ہے، جس کے پاس جو تھا پیش کر دیا۔ بہرحال تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے چندہ لیا، تو چندہ کرنا نبی کی سنت اور چندہ دینا صحابہ کی سنت۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے چندہ کر کے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیا، اور میں انہیں بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے چندہ دے کر صحابہ کی سنت۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم یہاں پہ جتنے لوگ حاضر ہوئے ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اگر کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار عالم اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے رزق میں، روزی میں بے پناہ برکت اور وسعت عطا فرما۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے اس مقدس محفل کا انعقاد کیا ہے ان کی تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔